اس پارے کے 3 حصے ہیں۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، سورہ رعد مکمل اور سورہ ابراہیم مکمل۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل گزشتہ پارے میں بیان ہو چکی ہے۔ اس حصے میں اسی قصے کا اختتام بیان کیا گیا ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں کے بعد کامیابی اور خاندان کے ساتھ ملاپ کا ذکر ہے۔ سورہ رعد، سورہ رعد میں 5 بنیادی مضامین بیان ہوئے ہیں: قرآن کی حقانیت، توحید، قیامت، رسالت، نیک لوگوں کی 8 صفات اور بدبختوں کی 3 نشانیاں۔ پہلا مضمون توحید۔ سورۃ الرعد کی آیت 2 سے 11 میں توحید باری تعالیٰ کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا، آسمان و زمین، چاند و سورج، دن و رات، پہاڑ، دریا، فصلیں اور مختلف ذائقوں والے پھل پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نفع و نقصان، زندگی و موت اور پوری کائنات کا نظام اسی کے اختیار میں ہے۔ دوسرا مضمون قیامت۔ مشرکین کو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ وہ مردہ ہڈیاں دوبارہ زندہ کیسے ہوں گی، حالانکہ اصل تعجب کی بات ان کا یہ انکار ہے، کیونکہ اللہ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ جو اللہ پہلی بار بغیر کسی نمونے کے پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ تیسرا مضمون رسالت۔ ہر قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتا رہا ہے تاکہ لوگ راہ راست پا سکیں۔ پھر آگے سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے۔ سورہ ابراہیم میں بھی 5 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ سابقہ انبیاء کو بھی اپنی قوموں کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ منکرین کے شبہات کا ذکر اور ان کی تردید کی گئی، جیسے اللہ کے وجود میں شک، یہ اعتراض کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، آباء و اجداد کی اندھی تقلید۔ تیسرا مضمون قیامت۔ یہاں قیامت کے دن شیطان کا وہ مشہور اعتراف بیان ہوا ہے جب وہ اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، میں نے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے، آج مجھے نہیں بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ چوتھا مضمون، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 6 دعائیں ذکر کی گئی ہیں۔ امن و امان کے لیے دعا، بت پرستی سے حفاظت کی دعا، نماز کی پابندی کی دعا، لوگوں کے دلوں کے میلان کی دعا، رزق میں برکت کی دعا، مغفرت کی درخواست کی دعا۔ یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی کامیابی اللہ پر ایمان، توحید پر استقامت اور صبر و شکر کے ساتھ اس کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی اور شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں، وہ دنیا و آخرت میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں حق پر ثابت قدم رکھ، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین۔